میں سوچتا رہا اور میرے ذہن پر وسوسوں کی یلغار شدید تر ہوتی چلی گئی۔ یہ کیفیت کوئی 1 گھنٹے بعد نجو کی آمد پر ختم ہوئی۔ وہ شام کا کھانا لائی تھی۔ جیل میں رہ کر میرے سونگنے کی حس کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی۔ نجو کے دروازہ کھولتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کھانے کی ٹرے میں کیا کیا خشر سامانیاں ہیں۔ چاولوں کی خوشبو تو مجھے آج کل ساتھ والے گاؤں سے بھی آ جاتی تھی۔ جو ہی نجو کفل کھول کر اندر داخل ہوئی، پہلوان نما رائفل بردار کھڑکی کے قریب ٹہلنے لگا۔ میں بھی آج اسے خاطر میں لانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نجو کو اپنے پاس ٹھہرانے کا پورا انتظام کر چکا تھا۔ نرس چونکہ آج چھٹی پر تھی، لہٰذا میں نے گردن کی پٹی ڈھیلی کر کے پھیر دی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھ دی۔ پہلے یہ میری پٹی ٹھیک سے باندھ دو، پھر کھانا کھاؤں گا، میں نے کہا۔ اس نے ڈری ہوئی نظروں سے کھڑکی کے پار دیکھا، پھر جھجکتی ہوئی پلنگ کے بازو پر بیٹھ گئی اور پٹی کھولنے لگی۔ اس کے جوان جسم کی مخصوص دہکانی خوشبو میرے احساس کو سلگانے لگی۔ پہلوان کھڑکی پر آ کر مجھے کچھ دیر گھورتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ میں نے بغور نجو کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب اکثر خاموش نظر آتی تھی۔ وہ پہلے والی نجو لگتی ہی نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے مزاج کے ساتھ اس کے جسم کی چورانیاں بھی خطے سے اکھڑی ہوئی ہیں۔ اعضاء کا سارے گاما پا آہنگ اور ربط سے محروم تھا۔ میں نے اسے سر میں لانے کے لیے تھوڑی سی شرارت کی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ سنجیدہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، نجو، تو کہتی تھی کہ مجھے کسی بیلے ویلے کے چکر میں ڈالا جائے گا اور گھوڑوں کے آگے سور کی طرح بھگایا جائے گا۔ یہ تو مجھے دلہا بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ گمبھیر سنجیدگی سے بولی، صاحب جی، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ سور سے یا دلہے سے؟ اسے میری بات نظر انداز کر کے کہا، میرا خیال ہے جی کہ اب جاگیردار نے پروگرام بدل دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ اب آپ کو بیلے نہیں لے جایا جائے گا۔ پھر کیا کرے گا وہ؟ اپنی گھر والیوں سے میرا تعارف کرائے گا۔ صاحب جی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، آپ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کیسی غلطی جان جی؟ صاحب جی، اس دنیا میں پیار نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ جتنا پیار کرتا ہے نا، اتنا ہی روتا ہے، اتنا ہی پھنستا ہے۔ آپ نے بھی کسی سے پیار کیا ہے نا، آپ بھی پھنس گئے ہیں، گردن تک دھنس گئے ہیں۔ نجو کھل کر بات کر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تیری۔ صاحب جی، آپ کو اپنی بہن بڑی پیاری ہے نا، بڑا لاڈ ہے نا آپ کو اس سے، اسی لیے آپ کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی ہے جس نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ گردن سے روئی کا پنبہ ہٹاتے ہوئے بولی، اپنی مصیبت کے ذمہ دار آپ خود ہیں جی، آپ نے خود اپنا بھانڈا پھوڑا ہے۔ پچھلی جمعرات آپ کو سخت بخار تھا نا، بخار کی حالت میں آپ پتہ نہیں کیا کیا ہذیان بک رہے تھے۔ اسی حالت میں جاگیردار جی آپ کو دیکھنے آئے تھے، ان کے سامنے بھی آپ عجیب باتیں کرتے رہے۔ بے ہوشی میں کبھی جاگیردار کو ماں بہن کی گالیاں دینے لگتے، کبھی اس کی منت سماجت کرنے لگتے اور کہتے، میری بہن کو کچھ نہ کہنا، اسے کچھ نہ کہنا، تم جو کہو کہ میں کروں گا، کہو گے تو اپنے ہاتھوں اپنا گلا بھی گھونٹ لوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، میری شفتہ کو کچھ نہیں کہنا، وہ بڑی لاڈلی ہے میری، وہ میری جان ہے، میری جان کو کچھ نہیں کہنا۔ لگتا تھا آپ کے دماغ پر کسی واقعے کا اثر ہے، پتہ نہیں آپ کیا کچھ کہتے رہے اور جاگیردار جی خاموشی سے سنتے رہے، پھر چپ چاپ باہر چلے گئے۔ میں ہونکوں کی طرح منہ کھولے نجو کو دیکھ رہا تھا۔ نجو کی سرمئی آنکھوں میں گہری تشویش تھی، وہ چور نظروں سے کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ صاحب جی، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کچھ بتا سکوں۔ یہ حویلی بڑی جالم ہے اور یہاں رہنے والوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ یہ سب کچھ کیسے برداشت کریں گے؟ کاش آپ ان کے دشمن نہ ہوتے۔ آپ کیوں ہوئے تھے ان کے دشمن؟ دل و دماغ بھیانک اندیشوں کی عزت میں تھا، سوچ کے پرندوں پر خوف کے عقاب چھپٹ رہے تھے۔ میں نے کہا، نجو، تیرا مطلب ہے کہ قادر زمان میری بہن کو اس 4 دیواری میں لا سکتا ہے؟ نجو نے میری پٹی کو آخری گرہا دی اور 2 موٹے موٹے آنسو چھپانے کے لیے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ایک لمحے بعد اس کی بھیگی ہوئی لرزتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یہ کام ہو چکا ہے صاحب جی، آپ کی بہن اسی حویلی میں ہے۔ یکدم دھماکوں سے جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، رگوں میں خون اچھلا اور تند ریلے کی طرح ہوش و خرد کو بہا لے گیا۔ میرا جسم زلزلوں کی زد میں آ گیا اور ہر شے تہس نہس ہو گئی۔
میرے اندر سے کسی نے للکار کر جاگیردار آغا زمان کو آواز دی، کتے، تجھے پتا ہے تو نے کس کی غیرت کو للکارا ہے؟ تجھے پتا ہے کچھ پتا ہے تجھے؟ میں لپکتا ہوا دروازے پر آیا۔ میرے سامنے چکنے فرش والی طویل راہداری تھی۔ میں نے اپنا سانس اندر کھینچا، میری حلق سے خوفناک چنگھاڑ نکلی، شفتہ۔ یہ آواز میرے اپنے لیے بھی پہچاننا مشکل تھی۔ میں اندھوں کی طرح طویل راہداری میں بھاگتا چلا گیا۔ نہ جانے کس طرح میں کھلی فضا میں پہنچا۔ مہمان خانے کے ایک حصے میں بہت سی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ درختوں کے نیچے سجے سورے تانگے، جیپیں اور کاریں کھڑی تھیں۔ اندر سے گھنگروؤں کی مدھم چنا چن اور تبلے کی دھنا دھن سنائی دے رہی تھی۔ کوئی طوائف ایک پرانا فلمی گانا لہک لہک کر گا رہی تھی، رنگ بدلتی رات بڑی رنگین ہے، ہائے بڑی سنگین ہے۔ میں نے ایک لہجہ رک کر پیچھے دیکھا۔ ایم جی والا پہلوان موت بن کر لپکا چلا رہا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کسی بھی وقت مجھ پر فائر کھول سکتا تھا۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا۔ مجھے ایم جی سے ڈر کر رک جانا تھا، یہ جھپٹ کر ایک برآمدہ پلانگنا تھا اور اس دروازے میں گھس جانا تھا جہاں سے گھنگروؤں کی صدائیں آ رہی تھیں۔ میرے ذہن نے آگے بڑھنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ میں نے نیچے جھک کر پوری قوت سے دوڑ لگائی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے گولی نہ چلتی۔ گولی چلی اور میرے پاؤں کے قریب 2 شعلے سے لپک گئے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ پہلوان کا نشانہ چوکا ہے یا اس نے جان بوجھ کر میرے جسم کو نہیں چھیدا۔ میں بھاگتے ہوئے توپ کے گولے کی مانی جو بھی دروازے سے ٹکرایا، بالائی شیشے چناکوں کے ساتھ ٹوٹے، اندرونی چٹکنی اکھڑ کر دور جا گری اور میں لڑکتا ہوا اندر جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو ٹھنڈے فرش پر پایا۔ یہ شطرنج کے خانوں جیسا ٹائل دار فرش کمکموں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میری نگاہ بائیں جانب ایک کھلے دروازے میں گئی۔ رقص و سرور کی محفل اسی کمرے میں جمی ہوئی تھی۔ فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ موٹی گردنوں اور صحت مند چہروں والے کوئی 10-15 افراد مجھے نظر آئے۔ ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور وہ میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ 2 گولیوں کی گونج اور میرے دروازے سے ٹکرانے کی صدا ابھی فضا میں گونج رہی تھی۔ سازندوں کے ہاتھ ابھی سازوں پر پوری طرح رک نہیں پائے تھے۔ یہ سب 1 یا 2 ساعتوں کا ماجرا تھا۔ میری نظر قادرت زمان پر پڑی جو ایک سرخ گاؤ تکیے سے ٹیک ہٹا کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہوئے ایک مسلح محافظ کو دیکھا جو اپنے بندوق سیدھی کر رہا تھا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ محافظ کی بندوق سیدھی ہونے سے پہلے میں اس سے چھین لوں گا، اور اس سے پہلے کہ قادر زمان پورے قد سے کھڑا ہو کر دائیں بائیں ہٹے، اس بندوق کی نال اس کی کنپٹی سے لگ چکی ہوگی۔ میں نے اپنی جگہ سے جست کی اور قریباً 8 فٹ کا درمیانی فاصلہ طے کرتے ہوئے محافظ پر جا پڑا۔ میرا ہاتھ سیدھا بندوق کے دستے پر آیا تھا۔ اپنی جست کے زور میں پہرے دار اسے بندوق چھینتا ہوا میں دائیں کندھے کے بل فرش پر بچھی چاندنی پر گرا اور لڑکنی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ کی بندوق جاگیردار کی کنپٹی کی طرف سیدھی ہو گئی تھی، لیکن یہیں میں غلطی کر گیا تھا۔ میں جاگیردار کے عقب میں ان 2 بونے باڈی گارڈز کو دیکھ نہیں سکا تھا جو ہم وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے اور جن کی پھرتی اور چستی کے بارے میں اب تک میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ این کسی شکاری کتے کی طرح ایک بونے نے جاگیردار کے عقب سے چھلانگ لگائی اور سیدھا میری بندوق کی طرف آیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے ٹرائگر دبا دیا۔ بندوق کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ گولی 14-15 سال کے خوبصورت لڑکے کو لگی جو گھنگرو باندھ کر رقص کر رہا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ اس نے پنڈلی پکڑی اور دوہرا ہو گیا۔ حاضرین محفل اٹھ اٹھ کر چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ میرے سر پر کسی نے عقب سے زوردار ضرب لگائی اور میں توازن کھو کر ایک ہارمونیم پر جا گرا۔ پھرتی سے گھوم کر دیکھا، ضرب لگانے والا وہی پہلوان تھا۔ وہ ایک لمحہ پہلے تند بگولے کی طرح اس کمرے میں داخل ہوا تھا اور آتے ہی اس نے ایم جی کا وزنی کندہ میری گدی پر آزما ڈالا تھا۔ میں ایسے بے ڈھنگے طریقے سے گرا تھا کہ بندوق میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور میرا داہنا ہاتھ ایک وزنی پاندان پر تھا۔ میں نے چاہا کہ لیٹے لیٹے یہ پاندان پہلوان کی گن پر کھینچ ماروں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موٹی گردنوں اور صحت مند چہروں والے وہ تمام حاضرین جو پہلے لمحے میں چیخے مارتے ہوئے باہر کو بھاگے تھے، اب سنبھل کر پلٹ آئے تھے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے دبوچ لیا تھا۔ ایک لمحے بعد پہلوان کی گن بھی میرے سینے سے آن لگی اور اس کے بے رحم دباؤ نے مجھے سمجھا دیا کہ بازی پلٹ چکی ہے جہانی۔ اب اصولی طور پر مجھے جدوجہد ترک کر دینی چاہیے تھی، مگر میرے سینے میں ایسی آگ لگی ہوئی تھی
کہ آنکھوں کے سامنے ایک گہرے دھوئیں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لڑائی بڑھائی کے تمام قانون قاعدے بھول چکے تھے۔ میں ہار کر بھی ہار تسلیم نہیں کر رہا تھا، جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ بے سود ہے۔ سخت ہاتھوں کی گرفت میں مچل رہا تھا اور ایم جی کا بوجھ اپنے سینے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے حلق سے فلک شگاف چنگھاڑیں نکل رہی تھیں۔ ان چنگھاڑوں کا ہدف آغاز زبان تھا۔ کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیری جرت کیسی ہوئی؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ میں تیرا نام و نشان مٹا کر رکھ دوں گا، تیری نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ وہ شاہجہاں جس کی قبر لاہور جیل کے احاطے میں تھی زندہ ہو رہا تھا۔ اس کے کفن کے تمام بند ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ سور کے اولاد، تو نے میری بہن کو ہاتھ لگایا، اس کی طرف نگاہ بھی اٹھائی تو میں تیری اس جاگیر کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دوں گا۔ خدا کی قسم، قبرستان بنا دوں گا اس ساری زمین کو۔ کہاں ہے میری بہن؟ میں پوچھتا ہوں، کہاں ہے میری بہن؟ حرامزادے، کچھ نہ کہنا اسے۔ میرے منہ میں جو اول فول آ رہا تھا وہ بکے جا رہا تھا۔ جاگیردار بڑے اطمینان سے کھڑا نیا سگار سلگا رہا تھا۔ دو پہلوانوں نے پوری کوششوں سے میرے ہاتھ موڑ کر پشت پر لگا دیے تھے۔ اب تیسرا شخص انہیں رسی سے باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان سب نے مل کر مجھے بے بس کر دیا۔ ایک چارپائی کی ادوائن سے مجھے پوری طرح جکڑ دیا گیا تھا۔ سب حاضرین میری طرف الجھی الجھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ غالباً یہ لوگ باہر کے تھے اور انہیں جاگیردار نے میری ذہنی صحت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی دوران میں نے ڈاکٹر رحمان اور نرس شکیلہ کو تیزی سے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ شکیلہ کے ہاتھ میں ایک بھری ہوئی سرنج تھی۔ وہ میری طرف بڑھی۔ میری تڑپنے مچلنے کے باوجود اس نے میرے بازو کی نس میں خواب آور انجیکشن لگا دیا۔ لمحوں میں میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ پوری طرح غافل ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر رحمان اس لڑکے پر جھکا ہوا تھا جسے میری گولی نے زخمی کر دیا تھا۔ لڑکا بری طرح کرا رہا تھا۔ اس کی گھنگرو والی ٹانگ ڈاکٹر رحمان کے ہاتھ میں تھی اور اس کے کندھے دو مردوں کی گرفت میں تھے۔ لڑکے کے سینے سے قمیض کھینچ لی گئی تھی اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا نہیں ہے، وہ بوائے کٹ لڑکی تھی جس نے مردانہ تراش کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میں اوندے منہ فرش پر پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ کھڑکی کے پھاٹک پر دراز قد پہردار ڈیوٹی دے رہا تھا۔ دھوپ کافی چڑھ آئی تھی۔ میں نے کروٹ بدلنی چاہی تو اندازہ ہوا کہ دونوں ہاتھ عقب میں کسی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ چند لمحوں میں رات کے تمام واقعات نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ تقریباً 10 گھنٹے انجیکشن کے زیر اثر رہا تھا۔ اب اثر ختم ہوا تو روح اور جسم کے سارے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ شفتہ میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ میرے جسم کا ہر عضو تن گیا تھا۔ جی چاہا کہ پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دوں، مگر پھر قدموں کی نازک سی آواز نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ کوئی آ رہا تھا۔ چند لمحے رنگین آنچل کی جھلک نظر آئی اور ایک سروقد لڑکی ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ میں اس لڑکی کو آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا نکھرا ہوا چہرہ، سراہی دار گردن اور ہموار کندھے۔ وہ قبول صورت تھی، لیکن جو بات نجو کے پیکرے جمال میں تھی وہ اس میں کہا۔ اس نے گرما گرم حلوہ پوری، ابلے ہوئے 2 انڈے اور چائے میرے سامنے رکھ دی تو میں نے پوچھا، نجو کہاں ہے؟ وہ بے رخی سے بولی، مجھے کیا معلوم؟ پھر کسے معلوم ہے؟ مالکوں کو معلوم ہوگا جی، یا پھر اسے معلوم ہوگا جہاں وہ گئی ہے۔ آخری الفاظ اس نے بہت چبا چبا کر کہے تھے۔ اسے معلوم ہوگا جہاں وہ گئی ہے۔ یہ الفاظ ایک خاص سمت اشارہ کر رہے تھے۔ بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ رات میں نے اچانک اس کمرے سے بھاگ کر اور جاگیردار کی محفل ترب کو درہم برہم کر کے جہاں اپنا نقصان کیا تھا، وہاں نجو کو بھی کسی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ میری اس ہنگامہ آرائی کا سبب اپنی بہن کے متعلق میری معلومات تھی۔ یہ معلومات حویری ہی کہ کسی فرد نے مجھ تک پہنچائی تھی، اور سامنے کی بات تھی کہ نرس نجو یا ڈاکٹر رحمان میں سے کسی نے پہنچائی ہے۔ جاگیردار کو درست نتیجے تک پہنچنے میں چند لمحے کی دیر بھی نہیں لگی ہوگی۔ جس وقت میں آپے سے باہر ہو کر یہاں سے بھاگا، اس وقت میرے پاس نجو کے سوا اور کون تھا؟ میں نے اس نئی لڑکی سے پوچھا، کیا اسے کوئی سزا وغیرہ دی گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ اب ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے بھی تاؤ آ گیا۔ ناشتہ میں اپنے سر سے کروں؟ ان تیرے خصموں نے ہاتھ تو میرے باندھ رکھے ہیں۔ میں نے اپنی زنجیر زور سے جھنجھنا کر اسے صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن اگر میرا خیال تھا کہ وہ میری زنجیر کھولیں گے تو یہ بچکانہ خیال تھا۔ کھڑکی پر ایم جی والے پہلوان کی منحوس صورت نظر آئی۔ اس نے نہایت قہر سے مجھے گھورا، پھر لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، چمو کھلا دے اس ٹنڈے اپاہج کو اپنے ہاتھ سے۔
بڑا محتاج ہے بیچارہ۔ لڑکی میرے قریب بیٹھ گئی اور پوری توڑ کر حلوے سے نوالا بنانے لگی۔ بھوک تو میری مر کر نہ جانے کس قبرستان میں دفن ہو چکی تھی۔ سینے میں ایک آگ فروزاں تھی اور گزرنے والا ہر لمحہ اس آگ کی حدت میں اضافہ کر رہا تھا۔ لڑکی کا چوڑیوں والا گورا ہاتھ جب لقمہ بنا کر میرے ہونٹوں کے قریب آیا تو کھانے کی خوشبو سے میرا جیب متلانے لگا۔ میں نے لحاف کے نیچے سے دونوں ٹانگیں جوڑ کر اٹھائیں اور پوری قوت سے کھانے کی ٹرے پر دے ماری۔ یہ ٹرے لڑکی نے اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ ایک ٹانگ ٹرے پر اور دوسری لڑکی کے کوہلے پر پڑی۔ دونوں چیزیں اڑتی ہوئی کمرے کے وسط میں جا پڑی۔ ٹرے کی کھڑکھڑاہٹ اور لڑکی کی چیخو پکار کے ساتھ ایک کمرے میں گونج پیدا ہوئی۔ گرم گرم چائے اور حلوے نے قالین پر گل کاریاں کر دی۔ ایک ساتھ میں لڑکی کا رنگ لیموں کی طرح زرد ہو گیا اور قالین ہی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا مضروب حصہ دبانے لگی۔ پہلوان نے کھڑکی میں سے چنگھاڑ کر مجھے گالی تھی۔ اس نے رائفل کا رخ میرے سینے کی طرف کر رکھا تھا اور لگتا بھی ایسا ہی تھا کہ ابھی گولی مار دے گا، تاہم وہ گولی مجھے مار نہیں سکتا تھا۔ مکلات کے لیے اسے طویل چکر کاٹ کر کمرے کے اندر آنا پڑتا، لہٰذا وہ کھڑکی ہی میں ناچ کر رہ گیا۔ مجھے اس کی جھلاٹ نے لطف دیا تھا۔ اچانک سامنے والا دروازہ کھلا اور چوکھٹ میں جاگیردار قادر زمان نظر آیا۔ اس کی نگاہ ایک ہی ساتھ میں کمرے کی ہر شے پر دوڑ گئی۔ بہت بری بات ہے یار جی، اچھے بھلے سیانے آدمی ہو، کیوں ہم بے قصوروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ پھر وہ چمو سے مخاطب ہوا، چل کڑیے تو باہر چل اور یہ بھانڈے شانڈے بھی لے جا یہاں سے۔ چمو کراہتی ہوئی اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی قالین پر سے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ وہ باہر چلی گئی تو آغا قادر زمان بڑی متانت سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بونے باڑی گارڈ کرامن کاتبین کی طرح اس کے دائیں بائیں موجود تھے۔ آج ان کی زرد آنکھوں میں میرے لیے دشمنی کی نمایاں جھلک تھی۔ جاگیردار نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں میرا حال احوال دریافت کیا اور لینس والی ڈبیا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے یار جی ان کو لگا ہی لو، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میں اب تک مکمل خاموشی سے جاگیردار کی باتیں سن رہا تھا۔ ہر لہجہ میرے سینے میں برپا طوفان تند و تیز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میری زبان کو تابع خاموشی نہیں رہی۔ میں نے اپنے لہجے کو کم سے کم خوفناک بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جاگیردار میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں۔ اوہ اچھا، آغا زمان نے ہلکا سا کہکا لگایا، تو اتنی سی بات پر آنکھوں میں آنسو بھرنے کی کیا ضرورت ہے یار جی؟ میں خود بھی چاہتا تھا کہ تم اس سے ملو۔ چلو اٹھو، ابھی میں تمہیں اس سے ملوا دیتا ہوں۔ میں نے بستر سے حرکت کی۔ ٹھنگنے باڑی گارڈ بے حد چوکس نظر آنے لگے۔ جو ہی میں چپل پہن کر دروازے کی طرف گھوما وہ میرے عین پیچھے آ گئے۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں ان گنت سوال تھے۔ نہ جانے میری تیرا بخت آنکھوں کو کیا دیکھنا تھا۔ چکنے فرش والی راہداری سے گزر کر ہم پہلو کے کمرے میں داخل ہوئے اور میرے سامنے قالین پوش زینہ آیا تو ذہن کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میرے ساتھ ساتھ شاید اس جاگیردار کا بھی۔ اگر میں اپنی بہن کو اس سرخ پردے کے پیچھے کسی عذاب میں مبتلا دیکھ لیتا تو پھر باقی کیا بچ رہنا تھا۔ میرے ہاتھ بنے ہوئے تھے تو کیا، میری ٹانگیں تو آزاد تھیں، میرا جبڑا تو زنجیر نہیں تھا۔ مجھے یقین ایک کامل تھا کہ میں بونے محافظوں کی گولیوں کی پرواہ کیے بغیر جاگیردار آغا زمان پر جا پڑوں گا اور اس کے نرخرے کو اپنے دانتوں سے ادھیڑ ڈالوں گا، یا اس کی گردن کو اپنی ٹانگوں میں جکڑ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دوں گا۔ یہ نہ ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا، کچھ اور نہ ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا۔ خواہ یہ نہیں ہوگا پھر کہ میں زندہ رہوں اور جاگیردار بھی اس گیلری سے صحیح سلامت واپس آ جائے، خواہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔